بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نے چیزیں لکھ کے رکھی ہیں، یہ آپ کے سامنے وہ میں آپ کو آج پڑھ کے پھر میں بتاؤں گا انظار کے بارے میں۔ وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس پہ غور کریں اور اس پہ بہت محتاط رہیں۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے انظار، یہ جلدی کیوں، اس کی وجہ آپ خود جان لیں۔ انظار 1.5 منٹ یا 1.5 سیکنڈ یا 2 منٹ لگا لیں تو اس میں آپ کا انظار ہو جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار اس لیے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے جو حرکات کی میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ مادہ خارج ہونے سے اسے انظار کہتے ہیں۔ دخول سے پہلے ہی وہ مادہ جو ہے آپ کا خارج ہو جاتا ہے، یا پہلے عورت کو دیکھتے ہی آپ کا جو مادہ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ مباشرت کے خیال سے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں یا خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر بندہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا مادہ نکل جاتا ہے۔ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا نہایت خطرناک صورت ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ عورت کے رحم میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، جریان خون اور دیگر امراض جنم لے لیتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے عورت کا نقصان جو آپ کے ساتھ، جس کو آپ بیاہ کے لائے ہو۔ تو اس کے یہ کثرت جو ہے نا، کثرت سے آپ نے یہ کام کیا ہوتا ہے، اور حرارت منی اور آپ کے جو پٹھے ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے، غدود سی بن جاتی ہے، گردوں میں حرارت کی زیادتی یا ورم گردہ، اسے سزاخ اور جو خصے ہیں آپ کے اس پہ بھی ورم آ جاتا ہے، جگر گردوں میں سوزش ہو جاتی ہے، یعنی وہ سوج جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی علامات بہت ہیں۔ مباشرہ دخول سے فوراً بعد یا دخول سے پہلے باہر ہی آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت کی تسکین پوری نہیں ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو عورت کو خوش نہیں کر پاتا، کرتا کیا رہا؟ جواب دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سوال۔ اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرد کی زندگی جو ہے وہ موت پر ترجیح دینے لگ جاتی ہے، چونکہ مادہ ایسے خارج نہیں ہوتا۔ کمزور حضرات جو ہیں وہ برے برے خیالات لائیں یا بری بری حرکات کریں، آخر کار وہ گر جاتے ہیں، ان کے پاس پلے ککھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ انہی چکروں میں رہتے ہیں کہ ہمارا کوئی علاج کر دے، اور بے بس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں اصلی ہوں، نقلی نہ ہوں۔ اگر آپ کو اصلی نہیں ملیں گی تو یقین کریں آپ کی دعا صحیح نہیں بنے گی۔ وہ میں دعا آپ کو بتا دیتا ہوں۔
فلفل سیاہ ہے، فلفل دراز ہے، سم الفار سفید ہے، افیون سہاگا ہر ایک تولہ خرید لیں۔ ارک کیوڑا، جسے ارک کیوڑا کہتے ہیں، وہ آپ 10 تولے لے لیں، اور تمام ادویات جتنی بھی میں نے آپ کو دوائیاں بتائی ہیں وہ ارک کیوڑا میں خوب رگڑیں کہ یہ یکجان ہو جائیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دانہ خشخاش کے برابر، یہ معمولی نہ سمجھیں، دانہ خشخاش کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، دانہ خشخاش کے برابر آپ نے یہ گولیاں بنانی ہیں، اور صبح شام گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ ترکیب استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی یوں کر رہے ہیں، آدھا چاول، چلیں چھوڑیں اس کو، یہ گائے کے دودھ کے ساتھ کھانی ہے، اگر آپ کو نصیب ہو جائے تو، کہ مشکل نظر آتا ہے۔ اگر یہ نہیں ملتا تو مجبوری ہے پھر دودھ خالص ہو، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، اگر دودھ خالص نہیں ہوگا تو یہ جو چیزیں خریدیں گے آپ ضائع ہو جائیں گی۔ آدھا چاول، میں پھر کہہ رہا ہوں، آدھا چاول جو سرا ہوتا ہے اس کے برابر گولیاں بنانی ہیں۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ غور سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اول تو آپ کوشش کریں کہ دانہ خشخاش جو ہے اس کے برابر گولیاں بنائیں۔ صبح اور شام جو ہے وہ گائے کے دودھ کے ساتھ، یا بھینس کا دودھ ہے تو آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم نے دودھ جو ہم پی رہے ہیں یہ بالکل خالص ہے، پھر آپ پر اثر کرے گی۔ خیال رکھیے سم الفار بالکل خالص ہونا چاہیے، اور افیون جو ہے وہ آپ کو آج کل کے حالات کا پتہ ہے، اصل ہونی چاہیے۔ آپ سے میں اجازت لیتا ہوں، غور سے میری ویڈیو سنا کریں، بھلے آپ لائک کریں نہ کریں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا کام ہے آپ تک دوا پہنچانا۔ بعض ایسی ادویات ہوتی ہیں جن کو میں نہیں شو کرتا اور نہ کروں گا، یہ بہترین چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خالص ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔